بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ پاکستان کی سیاست پچھلے 10 مہینوں میں کس طرح عدم استحکام کا شکار رہی، اور اب سیم سچویشن میں پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب دوبارہ پولیٹیکلی انسٹیبلٹی کا شکار ہو چکا ہے، اور معاملات پچھلے 8-10 مہینوں میں آپ کے سامنے کہ کوئی بھی پولیٹیکلی پرابلم ہے، کوئی بھی پولیٹیکل مسئلہ ہے، کنسنسس نہیں ہوا، چاہے وہ اپوزیشن ہے چاہے وہ گورنمنٹ ہے، کنسنسس نہیں ہوا، بلکہ معاملہ سیدھا گیا ہے سپریم کورٹ میں، اور وہاں سے جو فیصلہ ہوا ہے اس کو منوعن تسلیم کرنا پڑا ہے مجبوراً، کیونکہ اس کے بعد تو کوئی عدالت نہیں ہے، اور اس کے بعد کوئی اور جگہ ہے نہیں جہاں سے کوئی فیصلہ آئے گا۔ تو سپریم کورٹ میں ہی ہر فیصلہ پچھلے 10 مہینوں میں گیا ہے، مطلب کہ یہ ہے ہمارے پاکستان میں جمہوریت، یہ ہیں وہ پولیٹیکل پلیئرز جو آپس میں لڑتے ہیں اور اپنے ہی بنائے ہوئے فیصلے، اپنے ہی بنائے ہوئے چیزوں کو پھر مانتے بھی نہیں ہیں، اور منانے کے لیے کسی نہ کسی کو انٹرفیئر کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ پھر اعلیٰ عدلیہ ہو، چاہے وہ پھر اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے پھر مقتدر حلقے ہوں، کوئی بھی ہو۔ تو اب بھی سچویشن سیم کی سیم ہے، یعنی کہ جو معاملہ وزارت اعلیٰ کا ہے پنجاب میں، پہلے اس کے اوپر آپ دیکھیں تو اس کے اوپر بھی سیم سپریم کورٹ میں گیا معاملہ، پھر جب وزیر اعظم کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تب بھی معاملہ اس کے اوپر، بلکہ سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک رولنگ آئی تھی ڈپٹی سپیکر قاسم سوری صاحب کی، اس کے اوپر بھی معاملہ سپریم کورٹ میں گیا تھا۔ اس کے علاوہ جو پنجاب کے سپیکر تھے، ڈپٹی سپیکر دوست مزاری صاحب، ان کی بھی جب انہوں نے ایک فیصلہ ڈیسیجن دیا تھا جب ووٹنگ ہو رہی تھی پنجاب اسمبلی میں، تو وہ معاملہ بھی سپریم کورٹ رجسٹری آف لاہور میں گیا تھا۔ یعنی کہ جتنے بھی پولیٹیکل معاملات ہیں، پارلیمنٹیرین معاملات ہیں، اسمبلی ہال کے معاملات ہیں، اسمبلی میں حل ہونے کی بجائے، فلور آف دی ہاؤس حل ہونے کی بجائے، سارے کے سارے کہاں گئے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اب ایک شخص ہے، کچھ لوگ اسے قاتل کہتے ہیں، کچھ لوگ سرٹیفائیڈ قاتل کہتے ہیں، کچھ لوگ اسے کہتے ہیں کہ جی یہ اس کے اوپر جتنے بھی الزامات ہیں قاتلانہ دہشت گردی کے، جو بھی یہ درست ہیں کہ اس نے لوگوں کو مارا ہے، لیکن وہ شخص اس ٹائم پاکستان کا انٹیریئر منسٹر ہے، وزارت داخلہ ہے اس کے پاس، رانا ثناء اللہ صاحب۔ جب بھی انہوں نے کوئی سٹیٹمنٹ دی ہے تو انہوں نے پتہ نہیں کس لیول پہ جا کے یہ بات کرتے ہیں سوچ سمجھ کے، کہ جیسے بنانا ریپبلک ہے، جیسے پاکستان میں جنگل کا راج ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، جیسے پاکستان میں حرف آخر وہی ہیں، اور تو پاکستان میں کوئی شخص ہے ہی نہیں، کوئی ادارہ نہیں ہے، کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے پاکستان میں، کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسیز نہیں ہے، کوئی عدلیہ نہیں ہے، کیونکہ اتنا سخت قسم کا وہ بیان دیتے ہیں۔ ایک عام شخص کو سخت قسم کا بیان دینا، ایک پولیٹیکل ورکر کو سخت قسم کا بیان دینا، اور ایک آپ اعلیٰ عہدے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان کے انٹیریئر منسٹر ہیں، تب ایک شخص کو بیان دیتے ہوئے بڑا سوچنا چاہیے۔ اگر آپ ایک عام شخص ہیں ٹھیک ہے، آپ کا اگنور کیا جاتا بیان، آپ ایک پولیٹیکل ورکر ہیں وہ بھی نارمل بات ہے، آپ ایک وزیر داخلہ ہیں، وہ مسلم لیگ نون کے نہیں ہیں، وہ مسلم لیگ کاف کے نہیں ہیں، پی ڈی ایم کے نہیں ہیں، آپ پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں، اور جب آپ بات کرتے ہیں تو کم از کم تھوڑا سا اپنے نالج کو بروئے کار لاتے ہوئے، تھوڑا سا اپنی عقل محترم کو بروئے کار لاتے ہوئے، تھوڑا سا یہ دیکھا کریں کہ میں اپنی اس عہدے کی تقدس، اپنے اس عہدے کا احترام کرتے ہوئے بات الفاظ اپنے منہ سے نکالوں۔ اب انہوں نے کل ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اگر جو عدم اعتماد نو کانفیڈنس موشن جو پرویز الہی صاحب کے خلاف پنجاب میں دائر کی گئی ہے، ٹیبل کی گئی ہے،
اور ایک ووٹ آف کانفیڈنس. اگر ووٹ آف کانفیڈنس وہ کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں گورنر صاحب نے پہلے اس کی کیا کہتے ہیں ہدایت کی ہے, اس کا آرڈر جاری کیا ہے, تو اگر وزیر اعلیٰ صاحب ووٹ آف کانفیڈنس 4 بجے تک یعنی کہ آج 4 بجے تک نہیں لیتے تو ان کا جو آفس ہے ٹو بی سیزڈ یعنی کہ سیل کر دیا جائے گا. یعنی کہ اتنے سخت قسم کے بیانات آپ کیوں دیتے ہیں؟ آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ کون ہیں بھائی؟ آپ پاکستان کے کیا کہتے ہیں کرتا دھرتا ہیں, آپ پاکستان کے بانی ہیں, آپ پاکستان کے کیا کہتے ہیں آخری فرد ہیں جس نے پاکستان کا فیصلہ کرنا ہے. آپ کیوں اس طرح کے سخت قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں؟ قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر انسان نے فیصلہ لینا ہوتا ہے. قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر شخص نے اپنا ڈیسیژن لینا ہوتا ہے. ہر شخص کو اس کا حق ہے, رائٹ ہے, فنڈامنٹل رائٹس میں آتا ہے اس کا. آپ جو بھی بات کرتے ہیں آپ اپنی من مانی کے اوپر ایک بات کر دیتے ہیں, سٹیٹمنٹ دیتے ہیں. تو ابھی تک سیل تو نہیں کیا. پھر آپ نے مونا سلائی صاحب نے آپ کو چیلنج کیا, آئے میں کیا کہتے ہیں لاہور میں ہوں, آپ آ کر سیل کریں. وزیر چیف منسٹر کا کیا کہتے ہیں آفس جو ہے اس کو سیل کریں. سیل کون کرے گا؟ سوال سب سے بڑا یہ کہ سیل کس نے کرنا ہے؟ کیا پنجاب حکومت سیل کروائے گی ایڈمنسٹریشن؟ کیا پولیس سیل کرے گی؟ کیا رینجر سیل کرے گی؟ کیا نیوی آ کے سیل کرے گی؟ ایئر فورس سیل کرے گی؟ کیا آرمی سیل کرے گی؟ کون سیل کرے گی؟ کس کو آپ نے ڈائریکٹ آرڈرز دینے ہیں؟ وزیر داخلہ صاحب, کون شخص آپ کے اوپر سرپرست ہے کہ جس کو آپ نے ڈائریکٹ آرڈرز دینے ہیں یا جس کے اوپر آپ کا کنٹرول ہے؟ آپ انٹیریئر منسٹر ہیں. جب بھی آپ اپنے بات کرتے ہیں تھوڑا سا عقل کو کیا کہتے ہیں ترتیب کے ساتھ استعمال کیا کریں. سوری, معذرت کے ساتھ یہ الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں. دوسرا, پاکستان میں ویسے ہی بڑی کیا کہتے ہیں انسٹیبلٹی ہے, سیاسی انسٹیبلٹی ہے. آپ ایسے الفاظ استعمال کر کے مزید اس کو بڑھاوا دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, ڈپٹی اسپیکر جو ہیں اسپیکر جو ہیں سپتین کیا کہتے ہیں سپتین شاہ, وہ کہتے ہیں کہ جی گورنر صاحب نے جو ووٹ آف کانفیڈنس کے بارے میں کہا ہے وہ پہلے نہیں کہا, وہ انہوں نے تب کہا ہے جب ہمارے پاس پہلے ٹیبل ہو چکی تھی ووٹ آف نو کانفیڈنس پرویز الہی صاحب کے اگینسٹ, اس کے بعد میرے اگینسٹ, ڈپٹی اسپیکر کے اگینسٹ. اب لیگلی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اگر لیگلی طریقے سے قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر دیکھیں تو سب سے پہلے ووٹ آف نو کانفیڈنس, پھر کیا کہتے ہیں ڈپٹی اسپیکر کے خلاف, پھر اسپیکر کے خلاف یہ بنتی ہے. تو گورنر کا جو ہے ووٹ آف کانفیڈنس کا جو آرڈر ہے وہ اس کو فالو نہیں کیا جا سکتا کیونکہ آپ نے سب سے پہلے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی ہے, ٹیبل کی ہے. یہ وہ کہتے ہیں. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ایک اجلاس جب چل رہا ہو اور اجلاس جب چل رہا ہو تو کیا کہتے ہیں گورنر جب تک وہ اجلاس جو ہے وہ پرووک نہ ہو, وہ جو سیشن ہے اسمبلی کا وہ پرووک نہ ہو تب تک گورنر اجلاس نہیں بلا سکتا, سمن نہیں کر سکتا ہے. لیکن اس سے پہلے ایک اجلاس گورنر کے کہنے پر بلایا گیا تھا جو 41 اجلاس ہے, اجلاس نمبر, وہ بھی ابھی تک پرووک نہیں ہوا. اور اس کے بعد ہم نے 42 اجلاس نمبر جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں جاری کیا اور اس کے اوپر ابھی ہماری کیا کہتے ہیں اس کو ملتوی کیا ہوا ہے. تو اس کے اوپر آپ نے تیسرا اجلاس بلایا ہے, یعنی کہ تیسرے اجلاس کو آپ نے جس اسپیشل اجلاس کا نام دے رہے ہیں وہ بلایا ہے. تو یہ غیر آئینی ہے, غیر قانونی ہے. اچھا, اب آئین کیا کہتا ہے, آئین کے اوپر چلتے ہیں. آرٹیکل, یہ میرے پاس کیا کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے, اس کے حوالے سے آج بات کرتے ہیں. تو آئین کیا کہتا ہے وہ میں آپ کو ذرا سناتا ہوں. آرٹیکل 130 ہے دی کیبنٹ, کیبنٹ کے بارے میں, اور اس کا جو آگے کیا کہتے ہیں شک نمبر ہے 7, وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ دی چیف منسٹر شیل ہولڈ آفس ڈیورنگ دی پلیئر آف دی گورنر but the governor shall not exercise his power under this clause unless he is satisfied that the chief minister does not command the confidence of the majority of the members of the provincial assembly.
اس کے بعد ہے جی in which case he shall summon, یہ گورنر کے بارے میں, he shall summon the provincial assembly and require the chief minister to obtain a vote of confidence from the assembly. اب آرٹیکل 130 میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے, اس کی شک نمبر 7. آرٹیکل 130 شک نمبر 7 یہ کہتی ہے کہ یہاں سے میں آپ کو ذرا بتاتا ہوں کہ he shall summon the provincial assembly and require the chief minister to obtain a vote of confidence from the assembly. He shall summon, یہاں پہ ایک تو ورڈ کوئی اس طرح کا یوز نہیں ہوا کہ پہلے ایک کیا کہتے ہیں وہ سیشن چل رہا ہے تب وہ سمن کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, لیکن جب یہاں پہ یہ چیز سامنے آ رہی کہ he shall summon, اس کا مطلب وہ نیا اجلاس بلا سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پرانا جو اجلاس ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے, یعنی کہ پرووک ہو چکا ہے, تب گورنر جو ہے he shall summon, یعنی کہ دوسرا جو ہے وہ نیا اجلاس یا اسپیشل اجلاس تب بلا سکتے ہیں کہ پہلے والا جو پچھلا جو چل رہا ہے کنٹینیو ہے وہ پرووک ہو چکا ہے. یہی ہمارے اسپیکر جو ہیں سپٹین وہ کہتے ہیں کہ یہ غیر آئینی ہے, یہ غیر قانونی ہے کہ پہلے 2 اجلاس ابھی تک پرووک نہیں ہوئے اور تیسرا انہوں نے اسپیشل اجلاس بلایا ہے, اور یہ غیر آئینی ہے, یہ غیر قانونی ہے. اور اس وجہ سے ہم تحریک عدم اعتماد یعنی کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ ہم ٹھیک ہے ہم ووٹنگ کروائیں گے جو اس کا لیگل سیٹ اپ بنتا ہے, جو آئینی اور قانونی بنتا ہے, مگر گورنر کے اس آرڈر کو ہم نہیں مانتے, اس کو رد کرتے ہیں, اس کو مسترد کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. دوسرا سپٹین صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں گورنر کے یہ جو مس کنڈکٹ ہے, یہ جو مس بیہیویئر ہے, اس کے خلاف میں خط لکھنے جا رہا ہوں صدر پاکستان کو. صدر پاکستان کنٹرول کر سکتے ہیں, صدر پاکستان کیا کہتے ہیں آئین کے اختیارات رکھتے ہیں کہ وہ گورنرز کو اپوائنٹ بھی کرتے ہیں, گورنر کی سمری ان کے پاس ہی آتی ہے اور گورنر انہی کے انڈر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. اب بات کرتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا معاملہ کس طرف جا رہا ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ معاملہ سیدھا عدالت میں جائے گا, کوئی شک نہیں ہے. اس ٹائم پاکستان کے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے وہ اس ٹائم کیا کہتے ہیں لاہور رجسٹری میں بیٹھے ہیں, سپریم کورٹ رجسٹری میں. ان کے ساتھ اور بھی اعجاز الاحسن صاحب بھی بیٹھے ہیں, قاضی فائز صاحب بھی وہاں پر ہی ہیں, اور جو کیا کہتے ہیں لاہور رجسٹری ہے سپریم کورٹ کی, اس کے کچھ کیسز سن رہے ہیں, ہیئرنگ کر رہے ہیں. تو جو معاملہ مجھے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ معاملہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان ہی ہینڈل کرے گی, کیونکہ جب بچے 2 لڑائی کر رہے ہوتے ہیں تو بڑوں کا کام ہوتا ہے ان کی صلح کروانا, ان کے معاملات سیٹ کرنا, ان کے بیچ میں فیصلہ کرانا, کنسنسس پیدا کرنا. جیسے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑا کمال کے رول ادا کیے ہیں پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے. پولیٹیکل کنسنسس جو اتفاق رائے ہے وہ ابھی تک نہیں ہو پا رہا, تو اس کے اوپر اب بات کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے ایک کمیٹی بنائی تھی. کمیٹی تھی فواد چودھری, پرویز خٹک اور شاہ محمود قریشی کی, یہ 3 رکنی کمیٹی تھی کہ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ ہے قاف لیگ کے ساتھ وہ ہینڈل کریں گے. تو ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں, ان کی آپس میں گفت و شنید ہوئی ہے, اور انہوں نے کیا کہتے ہیں جو ڈیمانڈ ہے قاف لیگ کی ڈیمانڈ ہے انہوں نے وہ سامنے رکھی ہے. انہوں نے کہا ہم 30 سیٹیں جو پروونشل اسمبلی کی ہیں پنجاب میں ان کے اوپر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہیں گے, اور 15 سیٹیں انہوں نے کیا کہتے ہیں نیشنل اسمبلی کی انہوں نے مانگی ہیں کہ اس کے اوپر ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہیں گے. تو یہ ایک کیا کہتے ہیں ڈیفائننگ مومنٹ بھی ہے قاف لیگ کے لیے. اس کی ریزن یہ کہ اگر وہ عمران خان کے ساتھ واقع ہی موسن ہے, عمران خان صاحب ان کے یا ان کے ساتھ پورا وفا کا لے کے چلتے ہیں, وفاداری کو پوری وفا نبھاتے ہیں, تو پھر ان کی سیاست بچتی ہے. اور اگر وہ کہیں پہ پریشرائز ہو جاتے ہیں, بک جاتے ہیں, گر جاتے ہیں, لالچ میں آ جاتے ہیں, دھوکہ دے جاتے ہیں عمران خان صاحب کو, تو ان کی یہ آخری سیاست ہے. اس کے بعد میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ باقی عائشہ گل علیہ سے لے کے اب تک جو لوگ عمران خان صاحب کے
اگینسٹ گئے ہیں ان کا جو سیاست میں وقار بننا ہے وہی کیونکہ کاف لیگ کا بھی بنے گا کیونکہ عوام کی لہر عمران خان صاحب کے ساتھ چل رہی ہے. تو یہ معاملات کہاں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں آنے والے وقتوں میں. ایک دن کے اندر اندر یعنی 24 یا 48 گھنٹے جو آگے والے ہیں یہ بڑی اہم ہیں. معاملات عدالت میں جائیں گے, وہاں سے ایشو جو بھی ہے جو اتفاق رائے نہیں ہو رہا وہ اس کو عدالت حل کرے گی انشاءاللہ. تو مزید میں آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کرتا رہوں گا. اپنا خیال رکھیں, اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.